ہم نے قرآن کو پڑھا، ہمارے پاس پورا دین ہے، قرآن جو ہے وہ دین ہے، ہم نے قرآن کو سمجھ لیا تو دین کو سمجھ لیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، آپ سے نہیں پوچھتا، یہ میں خود قرآن پاک سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کیا ہے۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، قرآن جو ہے وہ رسول کریم کا قول ہے۔ غور فرمائیے کہ قرآن جو ہے، بھی اب نعرہ نہ لگائیے گا، مہربانی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ غور فرمائیے قرآن جو ہے وہ سرکار مدینہ کا قول پاک ہے، میرے آقا قول ہے قرآن مجید۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، بے شمار حافظ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، ہزاروں مرتبہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، اس کے باوجود قرآن کسی حافظ کا قول نہیں بنا، حالانکہ بار بار اس نے اس کا تلفظ کیا ہے، بار بار اس نے اس کو ادا کیا ہے، بار بار اس نے اس کو پڑھا ہے، مگر قرآن جو ہے وہ کسی حافظ کا قول نہیں بنا۔ قرآن کس کا قول ہے؟ قرآن فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے، صرف رسول بھی نہیں کہا، رسول کریم کہا ہے۔ آپ اس بات پر غور کیجیے، رسول کریم کہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب بھی کوئی صفت بھی بیان کی جائے تو اس کو بھی احترام سے بیان کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بڑے حسین ہیں۔ دین جو ہے وہ سرکار مدینہ کے اداؤں کا نام ہے اور میرے آقا کے فرامین کا نام ہے۔ میرے شیخ اسی طرح انہی الکلمات میں بات فرمایا کرتے تھے، دین ادائے مصطفیٰ اور فرامین مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ سرکار مدینہ کے اداؤں کو نکال دیجئے، میرے آقا کے فرامین اقوال کو نکال دیجئے، دین ختم۔ ان دو چیزوں کو آپ نکالتے ہیں، دین ختم ہے۔ آپ کو دین رائے کے دانے کے برابر بھی کہیں پر نہیں ملے گا۔ قرآن جو ہے وہ سرکار مدینہ کا قول پاک ہے۔ قرآن فرماتے ہیں نماز پڑھو، مگر جب تک آپ ادائے مصطفیٰ ملاحظہ نہیں کریں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ سجدے کا ذکر تو آئے گا مگر یہ معلوم نہ ہوگا کہ سجدہ کس طرح سے کریں، ہاتھ پیٹھ پر باندھ کر سجدہ کریں یا دونوں پاؤں زمین سے اٹھا کر سجدہ کریں یا کس انداز میں سجدہ کریں۔ آپ غور کر لیجیے، جب تک آپ ادائے مصطفیٰ کو ملاحظہ نہیں کریں گے دین سمجھ میں نہ آئے گا۔ دین نام ہے اقوال مصطفیٰ اور ادائے مصطفیٰ کا۔ ان دو چیزوں کا نام دین ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے حسین ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے ہمیشہ اس کو تسلیم کرتے چلے آئے۔ اس طرح حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، جبکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک دیہاتی شخص آتا ہے، اعرابی ہے، دیہاتی ہے، اجٹ ہے، اس کو ابھی بارگاہ نبوت کے آداب کا پتہ نہیں، چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، لوگ اس سے ابھی صحیح طور پر واقف اور آگاہ نہ ہوئے تھے۔ میرے آقا کی گردن پاک میں چادر مبارک پڑی ہوئی تھی، اس نے آ کے زور سے کھینچی اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مال غنیمت ہے، نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا تھا، مجھے بھی اس میں حصہ دیجیے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا ہاں یہ مال میرے رب کا ہے اور میں اپنے رب کا بندہ ہوں، یہ مال میرے رب کا ہے اور میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ فرمایا لیکن یہ دو
چادر کھینچی ہے اور میرے گردن میں نشان جو پڑ گیا ہے اس کا بھی تو تجھے حساب دینا ہوگا نا. اس نے کہا مجھے کوئی حساب نہیں دینا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے ہیں. آپ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے. ذرا دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا کے بارگاہ میں یہودی حاضر ہوتا ہے، اس نے بھی اسی طرح کیا. میرے آقا سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، میرے آقا نے اس سے قرضہ لیا ہوا تھا اور وقت سے پہلے وہ قرضہ طلب کرنے کے لیے آ گیا اور آ کے گردن میں پڑی ہوئی چادر مبارک کھینچا، نشان پڑ گیا. اس نے کہا اے بنو عبد المطلب کی اولاد، تمہارا یہی طریقہ ہے، قرضہ لے لیتے ہو اور پھر ادا نہیں کرتے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تیش آ گیا، جوش آ گیا. میرے آقا نے اے عمر صبر کرو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا تم اسے نرمی کے بارے میں کہتے اور مجھے ادائیگی کے بارے میں کہتے. اور میرے آقا مسکرا دیے. تو اس یہودی نے کیا کہا؟ اس نے کہا بس میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ہماری کتابوں میں جو جو آپ کے بارے میں نشانی اور علامات آئی ہیں، ہر نشانی اور علامت کو میں نے پا لیا، وہ موجود تھی. لیکن اس میں ایک نشانی یہ بھی لکھی ہوئی تھی اگر ان پر سختی کی جائے تو وہ نرمی کرتے ہیں. تو فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ہنس دیے تھے اور مسکرا دیے تھے. آپ غور کیجیے، جب مقام ایسا آئے کہ وہ شخص یہ کہے کہ ہمارا اللہ کا ہے، آپ مجھے اس میں سے دیجیے. میرے آقا مقام ابدیت کو اپنائیں اور اس کا اظہار فرمائیں اور فرمائیں یقیناً یہ مال میرے اللہ کا ہے اور میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں. لیکن جب اختیار کا موقع آئے تو میرے آقا یہود سے فرمائیں اے یہودیو، یہ زمینیں بیچ کر چلے جاؤ، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، یہ زمینیں بیچ کر چلے جاؤ. لیکن اگر یہ زمین تم بیچ کر نہیں گئے تو ایک بات ذہن میں رکھ لو، ان الارض للہ ولرسولہ، کہ یہ زمین جو ہے اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، یہ زمین کے مالک تو ہم ہیں اصل میں. دیکھیے ذرا غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام کے اخلاق بڑے حسین ہیں. جن کے اخلاق اتنے حسین ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام جب چل رہے ہوں اور میرے آقا کے ساتھ ساتھ کوئی صحابی اور دوسرے وہ بھی چل رہے تھے، ان کا پاؤں بھاری تھا. میرے آقا کے ریشم کی طرح کے نظم و نازک قدمین شریفتین ہیں، جوتی مبارک میرے آقا نے پہنی ہوئی ہے. لیکن اس زمانے میں ایسے جوتے نہ ہوتے تھے جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں نیچے چمڑا ہوتا تھا یا لکڑی ہوتی تھی، اس میں تسمے باندھ دیے جاتے تھے اور پاؤں کو سے پھنسا دیا جاتا تھا کہ پاؤں نکل نہ سکے. تو ان صحابی کا بھاری پاؤں بھاری جوتے کے ساتھ میرے آقا کے قدم انور شریف پر جیسے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھڑی سے ہٹایا اور فرمایا تو نے مجھے ایذا دی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں بس جی میں ساری رات جو ہے آنکھوں میں نے کاٹ دی اور میں سوچتا رہا کہ میں نے اللہ کے حبیب کو ایذا دی ہے. پھر میں سوچتا تھا میرے بارے میں نہ معلوم کون سی آیت نازل ہو جائے گی اور میرے بارے میں اب پتہ نہیں کون سا حکم آئے گا کہ میں نے اللہ کے حبیب کو ایذا اور تکلیف پہنچائی. کہتے ہیں ساری رات میں نے آنکھوں میں نیند کا کاجل نہ لگایا اور اسی اس پہ میں تھا کہ صبح کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی منادی کرنے والا منادی کرتا ہے میرے آقا کی طرف سے اور میرا نام لے کے پکارتا ہے کہ مجھے سرکار مدینہ نے طلب فرمایا ہے. فرماتے ہیں بس یہ بات سننی تھی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کون سا حکم آ گیا. میں اپنے آقا اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار مدینہ نے فرمایا
آپ کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر آیا، آپ نے مجھے ایذا دی اور تکلیف پہنچائی، میں نے آپ کو چھڑی سے ایک طرف ہٹایا تھا، کہیں میری چھڑی آپ کو زور سے نہ لگ گئی ہو، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ 80 سرخ رنگ کے اونٹ عطا فرماتا ہوں، جائیے یہ لے جائیے۔ جن کے اخلاق اتنے حسین ہوں کہ جب مال غنیمت میرے آقا کے پاس آتا ہے، ایک صحابی پیچھے سے بار بار آتے ہیں لینے کے لیے، میرے آقا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہٹانے کے لیے جو ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ مبارک اوپر کیا، چھڑی ان کے رخسار کے اوپر لگی اور نشان سا پڑ گیا، جس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ ایسا نشان سا پڑ جاتا ہے۔ اسی وقت میرے آقا نے اپنی چھڑی مبارک ان کے ہاتھ میں تھمائی، اپنا رخسار انور سانوے کر دیا اور فرمایا اپنا بدلہ لے لے۔ آپ غور کیجیے، جن کے اخلاق اتنے حسین ہوں ان کے بارے میں یہ کہنا اور خاکے بنانا اور خاکوں میں ان کو ایک ظالم اور جابر کی حیثیت سے دکھلانا، ارے وہ تو میرے آقا کی سب سے عظیم صفت جو کہ مخلوق میں نافذ کی گئی ہے، رسالت اور نبوت کے بعد وہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو جو ذات پتھر میں رہنے والے کیڑے کے لیے بھی رحمت ہو، اس کو اس انداز میں پیش کرنا، یقیناً یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کو اگر پوری کائنات سمندر کی بن جائے اور اس گناہ کو دھونے کے لیے بیٹھے تو وہ گناہ دھل نہ سکے۔ تو دیکھیے اور غور فرمائیے، جب رب العالمین خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول معظم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ جب رب العالمین خود ارشاد فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق تو بڑے عظیم ہیں، انتہائی حسین و جمیل ہیں، انتہائی بہترین ہیں۔ عظیم کا لفظ ان تمام معنی کو شامل ہے، ان پورے مفہوم کو شامل ہے، جی جو بھی اچھی عظمت ہوگی وہ اس کو شامل ہے۔ آپ غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا